یار تیرا حق نہیں بنتا تھا درد دینے کا، تجھے تو زندگی کے سارے دکھ بتائے تھے۔ ذہانت اور شخصیت دری کی دری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ محبت کی مثال میں بس اتنا ہی کہوں گا، بے مثال سزا ہے بے گناہوں کے لیے۔ دستک تو بڑی بات ہے تم جب سے گئے ہو، اس گھر کے دریچوں سے ہوا تک نہیں آتی۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ جو جتنی توجہ کے لائق ہو اسے اتنی دو، اگر کم ضرب لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ اور مجھے آسمان کو تکتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ بنا کہے میری ساری باتیں سن رہا ہے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں، سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پر نچاور کیے جائے جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے پر سزا ملے، حد سے اچھے ہونے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جس دن سے مجھے یہ پتا چلا کہ میرا رب مجھے غور سے سنتا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے۔ گھر والوں سے پوچھ کر محبت کیا کرے، مجبوریاں آپ کی ہوتی ہے، برباد ماؤں کے شہزادے ہوتے ہیں۔ ہم بھی زندگی جیسے ہیں، ایک بار ملتے ہیں بار بار نہیں۔ نظر جس سے ملنے کو ترستی تھی وہ رستے میں یوں ملے، ہم نظر اٹھا کر تڑپ گئے، وہ نظر جھکا کر گزر گئے۔ تجھے اداس بھی کرنا تھا خود بھی رونا تھا، یہ حادثہ بھی میری جاک بھی تو ہونا تھا۔ سائیکالوجی کے مطابق جو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو جان لو کہ اس کو محبت کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ کسی کی عاجزی کو اس کی بے وقوفی سمجھ لینا اصل میں خود ہی کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ جہاں نیت میں کوٹ ہو وہاں سچی منزلیں حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نیچے گر کر دیکھو اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، مگر ذرا اٹھ کر دیکھو گرانے سب آ جائیں گے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کو سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بغیر کسی غرض سے۔ صبر اور حوصلہ رکھیے، جب خوشیاں نہیں ٹھہری تو غم کی کیا اوقات۔ فکر نہ کرو لوگ تو بھول جائیں گے، مگر اللہ کریم نہیں بھولتا تمہاری نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی کو۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے وہاں پر اپنے جذبات، احساسات اور وقت ضائع مت کرے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔
اپنی مصیبتوں کی شکایت نہ کرو، اس سے رب کریم ناراض ہوتا ہے، تمہارا دشمن خوش ہوتا ہے اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ اگر لوگ بلا وجہ تمہارے دشمن بننے لگے تو مان لو کہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جو سامنے والے حسد کا شکار ہے۔ رات کو اللہ کی بارگاہ سے مانگنے والا فقیر دن کے وقت دنیا والوں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، بس اس کی کوئی نہ کوئی عادت بری ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ اس انسان کی بری عادت سے نفرت کرو، انسان سے نہیں۔ اگر کبھی آپ کا دل بلا وجہ ہی بے سکون ہو جائے تو جان لینا کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ جب تم کو یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ آپ نے کیا صحیح کیا یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ نے کیا غلط کیا یہ کوئی نہیں بھولتا۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے، لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ اگر تم یہ کام کر لو تو یاد رکھنا وہ انسان ظاہری طور پر تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ موت تک تیری یادیں اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، وہ بے چین رہے گا ساری زندگی۔ وہ شخص اگر سخت امتحان میں مبتلا ہو جائے یا سخت ترین بیمار ہو جائے اور ہر کوئی اس کو اس مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں، پر آپ اس کو دلاسا دیتے رہتے ہو، آپ اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہو، اس کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتے، اس کی سب امیدیں آپ سے وابستہ ہو جائے تو یقیناً وہ آپ کو کبھی نہیں بھول پائے گا۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔